بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ 15 دسمبر سے کون سا ایک اہم کام جو ہے اسپین کی حکومت نے اعلان کیا شروع کرنے کا، اس کے کیا افیکٹس ہوں گے اور آنے والے وقت میں کس طرح سے اس پہ عمل کیا جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین کی وہ امداد جو ہر ایک اہل کو ملے گی، مطلب کہ جو بھی اس کی ایلیجیبلٹی پہ پورا اترے گا اس کو لازمی طور پہ یہ امداد دی جائے گی۔ اس پہ بات کریں گے کہ یہ کون سی امداد ہے اور لازمی طور پہ کیوں کر یہ اپلائی کرنی چاہیے۔ ایجنٹ مافیا سے ہوشیار باش، کیونکہ ایک نیا جو مافیا ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، جو کہ معصوم لوگوں کو، خاص طور پہ جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کو جو ہے اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس چیز کا آپ کو جھانسا دے کے لوٹنے کے چکر میں ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اٹلی امیگریشن رزلٹ کب تک آئیں گے، یہ کافی کومنٹس آئے ہیں دوستوں کی، اس پہ بات کریں گے کہ رزلٹس آنے کی امید کب ہے۔ ایک نئی نیوز آئی ہے اٹلی کی امیگریشن سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو 15 دسمبر کی بات کرتے ہیں کہ 15 دسمبر سے کیا نئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اسپین حکومت کی طرف سے۔ اصل میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ویکسین لگانے کی جو ڈیٹ دی گئی تھی، جو ایج دی گئی تھی لوگوں کی، وہ 50 سال سے اوپر لوگوں کو لگائی گئی۔ اس کے بعد 40 سال سے اوپر، 30 سال سے اوپر، 20 سال سے اوپر، اس کے بعد 11 سال سے اوپر۔ ابھی اسپین کی حکومت 5 سال سے اوپر جتنے بچے ہوں گے ان کو جو ہے ویکسین لگانا لازمی قرار دے دی گی 15 دسمبر سے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے، وہ اب ان پہ ویکسین لازمی ہو جائے گی، یعنی کہ انہوں نے لازمی طور پہ کرونا کی ویکسین لگانی ہے۔ جو دوسری اپڈیٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ نئی اپڈیٹس کے مطابق یہ ہے کہ جو ویکسینز آلریڈی لگ رہی ہیں وہ 50% تک جو ہے اومیکرون جو نیا وائرس ہے اس پہ افیکٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل افیکٹڈ نہیں ہے جیسے شک و شبات پائے جاتے تھے کہ اومیکرون جو نیا وائرس ہے شاید اس پہ جو ہماری آلریڈی ہم نے ویکسین لگوائی ہے، جیسے فائزر ہے، میڈرونا ہے، جانسن اینڈ جانسن ہے، اس طرح کی دوسری جو اپرووڈ ویکسینز ہیں، شاید وہ اس پہ اثر انداز نہ کریں۔ لیکن جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ 50% تک یہ اثر انداز کرے گی۔ اب جو کمپنیز ہیں جو ویکسین بنا رہی ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ کچھ نئی ویکسینز کو یا اسی ویکسین میں رد و بدل کرے گی تاکہ اومیکرون جو ہے اس پہ بھی وہ افیکٹڈ ہو۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 8 مہینے کے بعد جو انہوں نے ٹائم پیریڈ اپروو کیا ہے، ہر بندے کو 8 مہینے بعد دوبارہ ویکسین لگوانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ جو ویکسین ابھی لگائی جا رہی ہے یہ 8 مہینے تک آپ کی باڈی میں جو ہے وہ افیکٹڈ ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کو کرونا وائرس سے بچا سکتی ہے۔ لیکن 8 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ سے نئی ویکسین لگوانا پڑے گی۔ اس وجہ سے یہ زیادہ جو تر لوگ ہیں جن کے 8 مہینے پورے ہو چکے ہیں وہ اب دوبارہ سے ویکسین لگوانے کی تیاری کریں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یورپی یونین میں کافی ریسٹرکشن سامنے آ رہی ہیں، ایشین ممالک میں ریسٹرکشن سامنے آ رہی ہیں۔ ٹریول کرنے سے پہلے جس ملک میں بھی آپ نے جانا ہے اس کے بارے میں مکمل اپنی معلومات مکمل رکھیں تاکہ وہاں پہ جا کے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پچھلے دنوں کچھ ایئر لائنس نے اپنی تمام فلائٹس کینسل کی ہیں، کسی نے فروری تک، کسی نے مارچ تک، کیونکہ یہ جو سردیوں کا پیریڈ ہے یہ کافی زیادہ پیک کا پیریڈ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور کرونا کی وجہ سے، اور یہ پھیلنے میں کافی زیادہ جو ہے عمل دخل ایئر لائنس کا بھی ہے، کیونکہ ایئر لائنس کے ذریعے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کے باوجود جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اومیکرون جو ہے وہ بھی پھیلا، افریقہ سے یورپ میں آ چکا ہے، یہاں سے ایشیا میں بھی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب کافی زیادہ ریسٹرکشنز کا سامنا ایئر لائنس کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری ایئر لائنز ہیں جنہوں نے اپنی فلائٹس کو فی الحال کینسل کر دیا ہے تاکہ کرونا کو کنٹرول کیا جا سکے یا اس کے متبادل کوئی نہ کوئی ایسی ویکسین آ سکے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایئر لائنس کا آپریشن شروع ہوگا۔ اس وجہ سے اگر کسی نے آلریڈی بک کی ہوئی ہیں اپنی فلائٹس، وہ اپنی فلائٹس کو کنفرمیشن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جانا چاہتا ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ٹریول کرنا چاہتا ہے، جانے سے پہلے وہ اس کنٹری کے بارے میں پوری معلومات رکھے تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسپین کی وہ کون سی واحد امداد ہے جو کہ
ہر ایک ایلیجیبل کو ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپی یونین کی جو اہم شنجن سٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک امداد ہے جو بچوں کی امداد کہلاتی ہے، جو ہر ایک بچی کو لازمی طور پہ دی جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی امداد جو ہے پہلی مرتبہ اسپین میں بھی لانچ ہونے جا رہی ہے، نیکسٹ ایئر سے وہ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ 2022 میں۔ بہت زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ جنوری میں اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ سبمٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اصل میں یہ امداد کیا ہے؟ یہ امداد جیسے کہ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ 0 سے 3 سال تک 100 یورو، 3 سے 6 سال تک 70 یورو، 6 سے 18 سال تک 40 یورو ہر بچے کو ملیں گے۔ یہ ہر مہینے ملیں گے، کوئی بھی اس میں سسمائی کا یا ششمائی کا یا سالانہ چکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پہ جو لوگ بھی ایلیجیبل ہوں گے، جو کہ رینتے کی تعداد آلریڈی میں بتا چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں، اس کے دائرہ کار میں آئیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے بچے ہوں گے تو ان کو لازمی طور پہ یہ امداد ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو امداد نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اسپیشلی فیملیز کی اس وقت جو مہنگائی کے اگینسٹ فیملی کی پروٹیکشنز کے لیے یہ امداد بھی لانچ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین اس خطے میں چند ایک ممالک میں تھا جن میں ایسا کوئی بینیفٹ امداد نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کو اب لانچ کرنے جا رہی ہے حکومت، تاکہ آنے والے وقت میں اسپین میں بھی بچوں کی پروٹیکشن اور بچوں کے جو پیدائش کی ریشو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ امداد لانچ کی جائے گی اور اس سے فائدہ فیملیز کو دیا جائے گا۔ ایجنٹ مافیا سے ہوشیار باش۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایجنٹ مافیا نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اپنی ہی کمیونٹی کو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے دوسروں کو بہت زیادہ بڑی پریشانیوں میں ڈال چکے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں ایجنٹ مافیا کی طرف سے جنہوں نے وقتی طور پہ اپنا فائدہ تو سوچا لیکن معصوم لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ معصوم لوگ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ دیر پار نہیں سوچتے، وہ محدود پیمانے پہ سوچتے ہیں، صرف اس کے بینیفٹس پہ غور کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ڈرا بیکس کل کو کیا ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ڈرا بیکس بہت سارے لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے ساتھ ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ کسی نے فیک میرجز کیں، اس کے رزلٹس ان کے سامنے آئے، کسی نے فیک ڈرائیونگ لائسنس لیے، اس کے رزلٹس ان کے سامنے آئے۔ ابھی ریسنٹلی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ جو سرٹیفکیٹ جعلی کا معاملہ نکلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تمام سچویشن جو ہے، یہ جو تمام کارروائیاں مسئلے مسائل کیے گئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوا جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی، اس میں پیمنٹ کی ایجنٹ مافیا کو، اور اس کے بعد وہ کام تو کروا لیا لیکن اس کے بعد ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس نقصان کی صورت میں ان کو اپنے پیپر بھی گنوانے پڑ سکتے ہیں، جیل بھی دیکھنا پڑ سکتی ہے اور لانگ ٹرم پرابلمس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایجنٹ مافیا نے آج نیا جو ہتھیار استعمال کیا وہ کیا ہے آئرلینڈ کی امیگریشن کا۔ وہ لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں ان کو یہ سنہرے باغ دکھائی جا رہے ہیں، جیسے کہ مجھے کمنٹس میں ای میل میں پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3000 یورو لگیں گے، 4000 یورو لگیں گے، 2000 یورو لگیں گے، ایسے مختلف ایجنٹس کی طرف سے آفرز آ رہی ہیں، آپ کو وہاں پہ لے جا کے ڈاکومنٹ بنوائیں گے۔ کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیک پروف اگر آپ یوز کرتے ہیں 2 سال کا، کیونکہ مین پروف ہے آئرلینڈ میں شو کرنے کا وہاں سے رہ رہے ہیں، اگر فیک پروف پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہوئے آپ سے چھین لیے جائیں گے اور آنے والے وقت میں آپ پہ بین کیا جا سکتا ہے کہ اور شاید یورپی یونین کے کسی ملک میں بھی آپ کے ڈاکومنٹ یا لیگل نہیں ہو سکیں گے۔ اس وجہ سے احتیاط کریں، ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہ پڑیں جو کہ کل کو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اٹلی امیگریشن رزلٹ سے متعلق کچھ اہم خبر ہے، کچھ نئی اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اٹلی امیگریشن کے جو رزلٹس ہیں کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے وہ کرسمس اور اس کے بعد 2022 کے پہلے مہینوں میں تمام رزلٹس کو کلیئر کر دیا جائے گا، اور 100% پورے اٹلی میں جو امیگریشن کے کیسز جمع ہیں ان کو کلیئر کر کے لوگوں کے ڈاکومنٹیشن کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ ابھی 30 سے 35% ہی امیگریشن کے کیسز کلیئر ہو سکے ہیں، باقی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اٹلی میں بڑے پیمانے پہ مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت صرف اور صرف اس وجہ سے
ان پالیسیز پہ عمل نہیں کر رہی، کیونکہ یہ پالیسیز سابقہ حکومت کی تھی، اب یہ حکومت اس کو حل نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے اگینسٹ اب حکومت نے بھی سٹیپ لیا ہے کہ وہ بہت جلد ان ریزلٹس کو نکالے گی اور لوگوں کو ریلیف دے گی اور امیگرینٹس کو لیگل ہونے کا موقع ملے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔